ایک اور بھی مسئلہ ہے آپ کی لیڈرشپ کا کہ وہ ماضی کو بھلاتی نہیں ہے. پچھلی مرتبہ بھی جب مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا تو اس کی وجہ سے ظہیر الاسلام صاحب وغیرہ نے دھرنوں وغیرہ کی پلاننگ شروع کر دی. تو جی تو اس مرتبہ تو کہیں ایسے ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو شکایت رہی ہے جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل فیض صاحب سے. تو فوج کی پھر یہ روایت ہے کہ وہ اپنی سابقہ لیڈرشپ پہ بھی سٹینڈ لیتی ہے. تو اس حکومت کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، یا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب وغیرہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں. مشرف صاحب بیمار ہوئے، انہیں پاکستان آنا تھا. کتنا بڑا دل ہے نواز شریف صاحب کا. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھولتے نہیں. انہوں نے کہا وہ آئیں، ان کو ریسیو کریں، ان کو عزت سے وہ کریں. ابھی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مشرف صاحب کو صحت اور زندگی دے، بٹ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے. تو یہ میرا خیال ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا لیکن یہ سوچ نہیں آئے گی کہ کوئی خدا نخواستہ جنرل باجوہ صاحب سے یا جنرل فیض صاحب سے انتقام لیا جائے، یا جوابی کارروائی کی جائے، یا باس پرس کی جائے؟ دیکھیں کئی چیزیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف دیتا ہے نا، ہر ایک کو انصاف دے گا اللہ تعالیٰ. میں نے اگر کچھ برا کیا ہے مجھے اس کی سزا بھی ملے گی، اور اگر کوئی اچھا کیا ہے تو مجھے اس کا انعام بھی ملے گا. صرف اس دنیا میں نہیں، آگے بھی اور اس دنیا دونوں میں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزیں چھوڑے، ہم اتنے طاقتور ہے ہی نہیں. میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں پچھلے الیکشن کے نیب کے سارے معاملات آپ لوگ بلا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ اور کو جنرل باجوہ یا جنرل فیض کے بارے میں آپ کی قیادت کے ہاں کوئی دل میں بیر نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے دوست جو ہو کے آئے ہیں نا جیلوں میں اس دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کولیگز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ جیلوں میں جائیں اور وہ سفر کریں اور ان کی فیملی سفر کرے بے بنیاد کیسز کے اوپر. یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے سفر کر لیا مگر ان کو سفر کرانا ہمارا مقصد نہیں ہے. یہ سوچ ہے، میجورٹی میں یہ سوچ ہے. ان میں وہ غصہ نہیں، شاید ایج کے ساتھ میچورٹی آ جاتی ہے یا ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آ جاتی ہے. اور یہ گفتگو میں سنتا ہوں. میں تو خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ نہیں گیا. میرے کچھ کیسز آئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے اور اینٹی کرپشن نے، اور انہوں نے کیے تھے. خان صاحب نے خود بھیجا تھا کہ جی اس کو دو نیب کو، ایف آئی اے کو نیشنل اسمبلی کے حوالے سے. وہ پھر اسد قیصر صاحب نے سمجھایا کہ جناب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو بات آپ سوچ رہے تھے، اور وہی سمجھایا. سیکرٹری نیشنل اسمبلی میں جا کے دوسری تیسری دفعہ جب انہوں نے انسسٹ کیا تو وہ سمجھایا. تو جو یہاں کے جو میرے خلاف بھیجے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ اینٹی کرپشن والے اور اسپیشل برانچ والے اور آئی بی والے وہ خود لے کے آ گئے جی آپ کے خلاف کمپلینٹ یہ ہے. جو میرے دادا نے 1945 میں بچیوں کا اسکول بنایا تھا، چونکہ میری پھوپھیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کے اسکولوں میں جاتے تھے، انہوں نے شیخ سردار محمد اسلامیہ گرلز ہائی اسکول بنایا کہ وہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. وہ تو نیشنلائز ہو گیا، ہم نے واپس ہی نہیں لیا. جامعہ نعیمیہ کی مسجد کے اگر میرے دادا نے وہاں کوئی کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ بھی ڈال دیا کہ جی انہوں نے قبضے کی جگہ لی تھی. یہ اب یہ 45 سے کی باتیں ہیں. تو وہ بھی آ کے دکھا کے گئے. انہوں نے بھی انکوائری کی، پتہ کرتے رہے، میرے سٹاف سے پتہ کرتے رہے، مگر اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کلیم جنریٹ. تو میں تو بچا رہا، مگر ہمارے وہ دوست جنہوں نے قید کاٹی، بڑی بہادری سے کاٹی، اور جن کو اذیت پہنچی، جن کے ساتھ جو کیا گیا، مریم بیٹی کے ساتھ جو کیا گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، شہباز شریف صاحب سے نیب کسٹڈی میں بدتمیزی کی گئی، وہ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بندہ کون تھا، میں اس کو اب نبڑ لیتا ہوں. شہباز صاحب نے تو یہ بھی نہیں کہا. تو یہ میرا خیال ہے یہ کوالٹی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے، اور نواز شریف صاحب نے بھی چیزیں اپنی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑی. جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا گیا تو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ کی عدالت سے تو ضرور انصاف ملے گا. اور یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر جو گزرا ہو اس کو بھول سکتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات اولاد پہ جو گزرا ہو اس کو نہیں بھلا سکتا ہے. اسی طرح انسان اپنے اوپر جو کچھ گزرا ہو اس کو بھول سکتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو تو اس کو نہیں بھول سکتا. تو یہ ڈر ہے کہ مریم اپنے اوپر گزرنے والے کو بھول جائیں گی
لیکن ان کی والدہ اور باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو نہیں بلا سکیں گی، اور میاں صاحب اپنا بھول جائیں گے لیکن مریم وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کو نہیں بلا سکیں گے. تو آپ ان کے بڑے قریب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے صحیح بات کی کہ بہت مشکل ہے. یہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہونا اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. جس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے کہ جب وہ اترے 2018 میں لاہور اور ان کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے لے کے تو کسی اور کسٹڈی میں لے کے چلے گئے، ان کے اوپر کیا گزری ہو. نہیں تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ انتقام نہیں لیں گے کسی؟ میں اس پہ رکھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ میں بہت یقین ہے، مریم بی بی میں بھی اور نواز شریف صاحب میں بھی. شہباز شریف صاحب کو تو دیکھ لیا، پرائم منسٹر بیٹھے ہیں نا. کیا کوئی اس نیب کے افسر کے اوپر پرچہ ہوا؟ کیا اس کو کوئی او ایس ڈی بنایا گیا؟ کیا ریموور فرام سروس ہوئی؟ کیا ڈسمس ہوا؟ کچھ نہیں. شہباز صاحب نے پوچھا بھی نہیں اس کا کہ بھئی وہ کدھر ہے بندہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی، اس کو ذرا بلاؤ تو ذرا میرے سامنے تو بیٹھاؤ. یہ بھی نہیں ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ملے گا؟ لیکن یہ جو زیادہ زیادتیاں کی گئی وہ ایک شخصیت کے ذریعے کرائی گئی، اس کا نام ہے جاوید اقبال صاحب، جی، جو چیئرمین نیب تھے. آپ کی حکومت میں بھی ادھر تو مدت پوری ہو گئی، شکر ہے. یہاں وہ مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں، تو آپ کی حکومت اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کے ایک شخص کو. اگر میں کہوں کہ وہ منتے، میں آیا جب لا منسٹری کا چارج مجھے ملا تو میں نے پہلا سوال کیا کہ یار وہ جاوید اقبال صاحب کو تو ہٹاؤ. کہتے ہیں وہ تو منتیں کر رہے ہیں کہ یار اور مہینہ رہنے دو، 2 مہینے میں ریٹائر ہو رہا ہوں. تو منتوں پہ آپ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے. پتہ نہیں انہی کچھ چیزوں پہ ہے کوئی. ویسے انسان کی عزت بھی تو ہے نا، عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. خود چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا. نہیں لیکن مسنگ پرسن اتنی امپورٹنٹ چیز پہ نہیں رکھنا چاہیے. سنجیدہ آپ، یعنی میں کہتا ہوں انسان کو مارنا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسنگ پرسن کا، جن کا جو مسنگ ہوا ہو، وہ جس کرب سے گزرتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، اس طرح کے ذمہ دار پوسٹ پہ آپ نے ایک اس طرح کے بندے کو ابھی تک بٹھایا ہوا ہے. جس کو پورا پاکستان نہ، اب وہ کہتے ہیں جی میرے تو بس میں نہیں تھا. یہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا نیازی صاحب کہ میرے تو بس میں بھی نہیں تھا، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کے بھی بس میں نہیں ہے کہ آپ مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہٹا سکیں. میں تو کہتا ہوں ان کو کل کے بجائے آج نکالنا چاہیے، نکال کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے، کس کے ڈومین میں آتا ہے، کس وزارت کی ڈومین میں آتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے، اس لیول کا فیصلہ یہ. تو آپ لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے 7-8 مہینے میں یہ بھی ڈسکس نہیں کیا؟ ہم اگلی دفعہ کیبنٹ میں اٹھا دیتے ہیں یہ بات. اچھا، وہ تو اٹھا دیں گے، لیکن ایک اور اللہ کا بندہ ہے آپ جیسے، ان کو بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں، اس کا نام علی وزیر ہے. اور آپ کی حکومت میں ان کو، ابھی آپ نے تو ذکر کیا، ظاہری بات ہے اعظم فاتی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ تو 2 سال سے زیادتی ہو رہی ہے. ماں ان کی بالکل یعنی عمر کے اس حصے میں ہیں. آپ کی حکومت ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکی ان کے لیے. یہ میں اسپیکر صاحب سے بات ضرور کروں گا کہ ہمیں ان کے پروڈکشن آرڈر کرنے چاہیے، ہمیں ان کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے، ہمیں ان کو یہاں حصہ لینا چاہیے. نہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہے، کہیں دوسرا کیس اس پہ وہ کر لیتے ہیں. مجھے اب ان کا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، بٹ جب وہ آئے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی. میں نے کہا جی اب آپ آئے ہیں یہاں، جب ووٹ وغیرہ کے لیے آئے تھے، میں نے کہا ذرا سا چیزیں اپنی سدھاریں، ذرا سی ٹھیک کریں، ذرا سی دیکھیں کیا ایشوز کیا ہیں. بٹ وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. اب بیک گراؤنڈ کیا ہے کتنا مجھے اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا، بٹ مجھ سے پوچھیں تو میری یہی خواہش ہوگی کہ forgive and forget and move on ہونا چاہیے. ایک طرف ان کی ایک ساتھی کو جو ہے فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، اور دوسرے ساتھی ان کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو عجیب تضاد ہے. میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے معاملات اپنے ٹھیک کر لیے، یا جو اپریہینشنز تھیں، جو خدشات تھے وہ ٹھیک کر لیے. ان کے نہیں ہوں گے، ان کو بھی چیزیں اپنی محسن داوڑ صاحب نے وہ کر لیے اپریہینشن زور کا. میں اسیسمنٹ ہے مجھے، میں کبھی ان سے یہ ڈسکس نہیں ہوا، مگر ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے. ان چیزوں کو پرولونگ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا.